بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چوہان اور جولیا سمیت سب کے چہرے فک ہو کر رہ گئے۔ وہ ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس گئے تھے۔ اس سے پہلے اس قسم کے حالات سے ان کا سابقہ نہیں پڑا تھا، مگر اب بھی ان کو مکمل یقین تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر X2 گرفتار نہیں ہو سکتا۔ مگر اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور پھر X2 منہ پر نقاب لگائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 آدمی مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے۔ مشین گنوں کی نالیاں X2 کی پشت سے لگی ہوئی تھیں۔ X2 مردہ سی چال چلتا ہوا ہال کے درمیان میں پہنچا۔ سر سلطان اور تمام ممبران کی آنکھیں X2 کو اس عالم میں دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عمران کی آنکھوں سے بھی حیرت کے ساتھ ساتھ شدید الجھن نمایاں تھی۔ کسی ممبر کو بھی تصور نہیں تھا کہ X2 کسی چوہے کی طرح ان لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو سکتا ہے۔ X2 کو مشین گنوں کے زور پر ایک ستون سے اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ اسے باندھنے کے لیے نائلون کی رسیاں استعمال کی گئی تھیں تاکہ وہ کسی طرح کھولی نہ جا سکیں اور نہ ہی کاٹی جا سکیں۔ ہاں تو دوستو، تم لوگوں کا سربراہ اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے اور چند لمحوں بعد اس کی اصل شخصیت سامنے ہوگی۔ سر سلطان صاحب، کیا آپ اب بھی نہیں بتائیں گے کہ X2 کون ہے؟ شارپ وائلی نے بڑے فخر سے پوچھا۔ سر سلطان بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئے۔ حال پر چند لمحوں کے لیے پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ سوائے شارپ وائلی، بلیک کلارک اور ان کے نمائندوں کے ہر شخص بے چین اور مضطرب تھا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان، جو اس سچویشن سے پہلے X2 کو بے نقاب کرنے کے لیے باقاعدہ پلان کے تحت کام شروع کر چکے تھے، اب بے حد پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور X2 بے نقاب نہ ہو۔ وہ مجرموں کے ہاتھوں X2 کی بے نقابی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس وقت مجبور تھے۔ عمران، جو عین وقت پر کام دکھا جایا کرتا تھا، اس وقت بڑی مضبوطی سے رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ نمبر 2، X2 کا نقاب اتارو، شارپ وائلی نے پر اصرار لہجے میں بلیک کلارک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور حال میں موجود سیکرٹ سروس کے ممبران کے جسموں میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایک انہونی بات ہو رہی تھی۔ ٹھہرو! اچانک عمران کی آواز سے حال گونج اٹھا اور X2 کی طرف بڑھتے ہوئے بلیک کلارک کے قدم رک گئے۔ سب کی بے چین نظریں عمران کے چہرے پر جم گئیں۔ عمران اس وقت بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش پتھر کی طرح سخت تھے اور آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کسی ایسے درندے کی یاد دلا رہی تھی جو سخت غصے میں اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہے۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ X2 ہی ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں شارپ وائلی سے پوچھا، اور سیکرٹ سروس کے ارکان کے سینے سے اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ واقعی مجرم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ واقعی سیکرٹ سروس کا چیف X2 ہے۔ اچھا سوال ہے۔ میں بھی کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ سر سلطان نے ابھی تک یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ ویسے مجھے اس احمق سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ شارپ وائلی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ کس سوال کے جواب کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اسے بے نقاب کر کے اس کے فوٹو لے لو اور پھر حال تباہ کر کے نکل چلو۔ ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ بلیک کلارک نے بڑی اکتاہٹ سے کندھے جھٹکتے ہوئے شارپ وائلی سے کہا۔ ٹھہرو! میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ ہم واقعی کامیاب ہو گئے ہیں۔ شارپ وائلی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر میرے خیال میں تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں مشن کے آخر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ہمارا کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ بلیک کلارک نے جواب دیا۔ نہیں، صرف چند منٹ کی تو بات ہے۔ کامیابی تو بہرحال ہمارے قدم چوم چکی ہے، شارپ وائلی نے کہا، اور پھر اپنے ایک ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے حال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حال میں تھوڑی دیر کے لیے بڑی پراسرار سی خاموشی طاری رہی۔ پھر حال کا دروازہ دوبارہ کھلا
اور وہی آدمی ایک مشین جو ٹرالی پر رکھی ہوئی تھی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا، اور پھر شارپ وائلی کے قریب لا کر اس نے ٹرالی روک لی، اور پھر اس نے اس مشین کے اوپر لپٹا ہوا کینوس ہٹایا۔ یہ ایک جدید قسم کا پروجیکٹر تھا۔ شارپ وائلی نے پروجیکٹر کا رخ سامنے دیوار کی طرف کر دیا اور پھر اس کے چند بٹن دبا دیے۔ پروجیکٹر شاید بیٹری سے چلنے والا تھا، کیونکہ بٹن دباتے ہی اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کی مشینری چل پڑی۔ اب اطمینان سے دیکھو کہ یہ واقعی X2 اصلی ہے یا نقلی، شارپ وائلی نے کہا، اور پھر ایک اور بٹن دبا دیا۔ سامنے دیوار پر 4 فٹ کی سکرین روشن ہو گئی۔ چند لمحوں تک روشنی کے جھماکے سے ہوتے رہے، پھر ایک وسیع ہال کا منظر سکرین پر ابھرتا چلا گیا۔ یہ ایوان صدر کا خصوصی میٹنگ ہال تھا۔ وہاں کوئی اجلاس ہو رہا تھا اور صدر مملکت بذات خود اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ صدر مملکت کے قریب ہی ایک کرسی پر X2 نقاب لگائے بیٹھا تھا۔ دیگر اعلیٰ افسران بھی وہاں موجود تھے اور سر رحمان بھی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سر سلطان اور عمران دونوں کے ہونٹ بھینچ گئے۔ میٹنگ ہال پر خاموشی طاری تھی۔ اچانک صدر مملکت نے ہی اس خاموشی کے طلسم کو توڑا۔ سر رحمان، آپ رپورٹ پیش کریں۔ صدر مملکت نے سر رحمان کو مخاطب کر کے کہا، اور سر رحمان نے کھڑے ہو کر سر سلطان کے اغوا کی رپورٹ پیش کی۔ محترم صدر اور معزز ممبران، سر سلطان کا یوں دن دہاڑے اغوا اس بات کا ثبوت ہے کہ انتہائی دلیر اور منظم مجرم حکومت کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں۔ سر سلطان ہماری حکومت کے ایک ایسے رکن ہیں جنہیں اس ملک کے تقریباً ہر قابل ذکر اور خفیہ ترین راز کا علم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر سر سلطان کو فوری طور پر مجرموں کے پنجوں سے رہائی نہ دلائی گئی تو مجرم ان پر بے پناہ تشدد کر کے اہم رازوں کو ان کے سینے سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ گو میں ایک لمحے کے لیے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سر سلطان اپنی زندگی میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالیں گے جو حکومت کے مفادات کے خلاف جاتا ہو، مگر پھر بھی سر سلطان آخر انسان ہیں، اور آج کل تشدد کے انتہائی نفسیاتی اور خطرناک طریقے وجود میں آ چکے ہیں، اس لیے ہر بات ممکن ہے۔ یہ میٹنگ بھی صدر مملکت نے اسی خدشے کے پیش نظر بلوائی ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر سر سلطان کو مجرموں سے رہائی دلوانی ہے، اور یہ کام جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی حکومت اور سر سلطان کے مفاد میں ہے۔ سر رحمان نے رپورٹ کے بعد ذاتی تبصرہ کرتے ہوئے کہا، سر رحمان، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ رپورٹ پیش کیجیے۔ صدر مملکت نے کہا، میرے ڈپارٹمنٹ نے اطلاع ملتے ہی تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ہم اس سلسلے میں ایک معمولی سا کلیو بھی نہیں پا سکے۔ سر رحمان کے لہجے میں ندامت کے ساتھ ساتھ تعسف کے تاثرات نمایاں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ سر سلطان کی بازیابی میں قطعی ناکام رہا ہے، صدر مملکت نے تلخ لہجے میں کہا۔ سر رحمان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تشریف رکھیے۔ صدر مملکت کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ سر رحمان نے خاموشی سے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ صدر مملکت نے باری باری ہر ممبر کے چہرے پر نظر ڈالی۔ سب لوگ خاموش تھے۔ ان کے چہروں پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی، اور پھر صدر مملکت کی نظریں X2 کے نقاب پر آ کر رک گئیں۔ مسٹر X2، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ صدر مملکت اس بار X2 سے مخاطب ہوئے۔ X2 چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس کی مخصوص آواز حال میں گونجنے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ سر رحمان اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ آپ یہ کیس مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ مجرم تقریباً میری نظر میں ہیں۔ میں جلد ہی سر سلطان کو ان مجرموں کے پنجے سے چھڑا لوں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا، X2 نے مخصوص آواز میں کہا۔ X2 کے الفاظ سنتے ہی محفل میں جیسے جان آ گئی ہو، ہر آدمی کے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ صدر مملکت کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس بات کا تو تقریباً ہر آدمی کو یقین تھا کہ X2 کبھی اپنے دعوے میں ناکام نہیں رہا۔ اوکے، آج سے یہ کیس باضابطہ طور پر آپ کے محکمے کو ریفر کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، صدر مملکت نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔
تمام ممبرز اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے اور پھر ہال کے دروازے کھل گئے۔ ایکس 2 بدستور ہال میں بیٹھا رہا۔ تمام ممبرز باری باری ہال سے باہر جاتے رہے۔ آخر میں ایکس 2 اٹھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال سے باہر نکل آیا۔ ہال کے باہر موجود ملٹری پولیس کے سپاہیوں اور افسروں نے ایکس 2 کو سلوٹ کیا اور وہ سر کے اشارے سے انہیں جواب دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ برآمدے کے ساتھ ہی اس کی مخصوص کار موجود تھی۔ باوردی ڈرائیور نے ادب سے کار کا دروازہ کھولا اور ایکس 2 پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کا دروازہ بند ہو گیا۔ کار کے پچھلے شیشے سیاہ کلر کے تھے، اس لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی باہر سے نظر نہیں آ سکتا تھا، اور پھر کار ایک ٹرن لیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ گیٹ پر ڈرائیور نے شناختی کارڈ چیک کرائے اور پھر کار آگے بڑھ گئی۔ مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی کار جیسے ہی ایک ویران سڑک پر پہنچی، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کار کے پچھلے ایک ٹائر کے پرخچے اڑ گئے۔ ڈرائیور نے بڑے زوردار انداز سے بریک لگائے اور کار الٹتے الٹتے بچی۔ کار کے رکتے ہی ارد گرد سے تقریباً 20 مسلح نقاب پوش درختوں کی اوٹ سے باہر نکل آئے، اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور یا ایکس 2 کوئی مناسب حفاظتی انتظام کے متعلق سوچتے، مشین گنوں نے آگ اگلنی شروع کر دی اور سب نقاب پوش گولیاں برساتے ہوئے تیزی سے کار کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر ایک جھٹکے سے انہوں نے کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کو باہر کھینچ لیا۔ ڈرائیور کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا اور اس کی روح نہ جانے کب کی کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کار کے پچھلے دروازے سے کھولنے کی بے حد کوشش کی گئی، مگر دروازے جب کسی طرح بھی نہ کھل سکے تو نقاب پوشوں کے لیڈر کے اشارے پر کار کے دروازوں کے ہینڈل پر گولیاں برسائی گئیں۔ نتیجہ پھر صفر رہا۔ کار کی پچھلی نشست نہ جانے کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی کہ مشین گن کی گولیوں کا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کہ کار کی باڈی میں ہلکا سا گڑھا پڑ جاتا، اور بس ایکس 2 کار کے قلعے میں محفوظ تھا۔ نقاب پوش اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اب فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل کا کیا حل نکالا جائے۔ ادھر گولیوں کی آوازوں سے ارد گرد کا علاقہ گونج اٹھا تھا۔ گو یہ سڑک ویران تھی، مگر دور سے پیٹرولنگ پولیس کاروں کے سائرن اب نزدیک آتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے جھنجھلا کر ایک بار پھر گولیوں کا می برسا دیا، مگر نتیجہ پھر وہی ڈھاک کے 3 پات۔ سوائے کثیر تعداد میں ہلکے ہلکے گڑھوں کے کار کا کچھ نقصان نہ ہوا۔ اب سائرنوں کی آوازیں کافی سے زیادہ قریب آ چکی تھیں۔ اچانک نقاب پوش کے سردار نے سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور وہ سب جیسے ایک پلان کے مطابق پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر نقاب پوش نے جیب سے ایک دستی بم نکالا۔ وہ شاید کار پر دستی بم پھینک کر اسے مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کاریں اب دور سے آتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوش دستی بم کا سیفٹی پن کھینچتا، اچانک کار کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ایکس 2 اس میں سے نکل کر سامنے آتی ہوئی پولیس کار کی طرف بڑھا۔ یہ ایکس 2 کی خطرناک غلطی تھی، یا شاید ایکس 2 کو اندر سے باہر کا تمام منظر نظر آ رہا تھا، کیونکہ کئی پینٹ ایسے ہوئے ہیں جو کہ ایک طرف سے آنے والی روشنی کو روک لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے ہر چیز صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی پینٹ شاید ایکس 2 کی کار کے شیشوں پر تھا، اس لیے کار پر دستی بم کا حملہ دیکھتے ہی وہ کار سے نکل کھڑا ہوا۔ ایکس 2 کو اچانک یوں باہر نکلتے دیکھ کر نقاب پوش نے دستی بم بڑی پھرتی سے جیب میں ڈالا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ مورچہ بنا کر سامنے سے آتی ہوئی پولیس کار پر فائرنگ کھول دی۔ چند نقاب پوش چیتے جیسی تیزی سے سڑک کے درمیان موجود ایکس 2 پر چپٹ پڑے۔ ایکس 2 نے کافی زیادہ مزاحمت کی، مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے اسے قابو کر لینے میں کامیاب ہو گئے، اور ایکس 2 کو زبردستی اٹھا کر سڑک کے بائیں طرف لے جایا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈھلان میں موجود سپورٹس کار میں اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ پولیس کار اور نقاب پوشوں کے درمیان ابھی تک گولیوں کا تبادلہ بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ سپورٹس کار میں 2 اور نقاب پوش بھی بیٹھ گئے، اور پھر سپورٹس کار تیزی سے ٹرن لیتی ہوئی ایک سائیڈ میں پھیلے ہوئے درختوں کے ذخیرے میں گھستی چلی گئی۔ سپورٹس کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی ذخیرے کی دوسری طرف سے نکلی اور ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ گئی۔ وہاں موجود ایک بیوک کے قریب جا کر رکی، اور پھر ایکس 2 کو سپورٹس کار سے اس بیوک میں منتقل کر دیا گیا، اور پھر بیوک اور سپورٹس کار مخالف سمتوں میں چلی گئیں۔ بیوک تیزی سے مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایڈورڈ کالونی میں داخل ہو گئی اور ایک کالونی کی عظیم الشان کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔
3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا گیا اور کوٹھی کا گیٹ کھلتا چلا گیا۔ بیوک اندر داخل ہوئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ بیوک سیدھی پورچ میں آ کر رکی۔ پورچ میں 2 مسلح نقاب پوش پہلے سے موجود تھے۔ بیوک کا دروازہ کھولا گیا اور پھر مشین گنوں کی نالوں پر X2 کو کار سے نیچے اتار دیا گیا اور پھر مشین گنوں کی نالوں کی رہنمائی میں X2 آگے بڑھتا چلا گیا۔ مختلف برآمدوں اور کمروں سے ہوتے ہوئے وہ سب ایک دوسرے کے سامنے جا کر رک گئے۔ ایک نقاب پوش نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ X2 اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جو فلوراسینٹ ٹیوبوں سے جگمگا رہا تھا۔ شارپ وائلی نے بٹن دبا دیا۔ دیوار پر سکرین تاریک ہو گئی۔ یہ X2 کی گرفتاری کی مکمل اور واضح فلم تھی۔ شارپ وائلی نے بڑے فخریہ انداز میں سر سلطان اور عمران کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے فلم دیکھ کر فک ہو گئے تھے۔ شارپ وائلی نے اپنے آدمی کو پروجیکٹر لے جانے کا اشارہ کیا اور اس آدمی نے آگے بڑھ کر پروجیکٹر پر کپڑا ڈالا اور پھر اسے واپس ہال کے دروازے کی طرف لے گیا۔ ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ عمران کو X2 کے اصلی ہونے کا حتمی ثبوت مل چکا تھا۔ اب کم از کم اس سلسلے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ گرفتار ہونے والا X2 نقلی نہیں، اصلی ہے۔ کیا اب بھی کسی مزید ثبوت کی ضرورت ہے؟ شارپ وائلی نے بڑے فاخرانہ انداز میں عمران سے پوچھا۔ عمران حیرت سے سر ہلا کر رہ گیا۔ تم زیادہ حیرت میں نہ پڑو، یہ ہمارے جدید ترین اور خودکار ایٹامک کیمرے کا کمال ہے جس نے اتنی مکمل اور واضح فلم تیار کر لی ہے، شارپ وائلی نے کہا۔ کیا یہ فلم تم نے صرف اس لیے تیار کی ہے کہ ہمیں X2 کے اصلی ہونے کا ثبوت دے سکو؟ سر سلطان نے فلم ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پوچھا۔ کیا بچوں جیسا سوال کیا ہے آپ نے؟ ہم نے یہ فلم اپنے حکام کو مطمئن کرنے کے لیے تیار کی ہے کہ ہم نے جس X2 کو بے نقاب کیا ہے اور جس X2 کا خاتمہ کیا ہے وہ جعلی نہیں، اصلی تھا۔ شارپ وائلی نے حقارت امیز لہجے میں سر سلطان کا جواب دیا۔ چلو نمبر 2، اب تم X2 کی نقاب کشائی کی رسم ادا کرو، شارپ وائلی نے بلیک کلارک سے مخاطب ہو کر کہا، اور بلیک کلارک ستون سے بندھے ہوئے X2 کی طرف بڑھنے لگا۔ حال میں موجود ہر فرد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سنسنی اور تجسس کی وجہ سے ان کی کن پٹیاں سنسنا رہی تھیں۔ ابھی بلیک کلارک X2 کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ایک جھماکا سا ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بجلی کوندی ہو، اور دوسرے لمحے بلیک کلارک اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ عمران تھا جو اپنے ناخنوں میں موجود تیز بلیڈوں کی وجہ سے رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ عمران کی جست انتہائی حیرت انگیز تھی۔ عمران کے دھکے سے بلیک کلارک دور جا گرا تھا اور اب عمران X2 کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ششدر شارپ وائلی یا اس کے ساتھی سنبھلتے، عمران کے ہاتھ سے خنجر ایک زناٹے کی آواز نکالتا ہوا نکلا، اور پھر شارپ وائلی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ عین موقع پر تڑپ کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ خنجر اس کے سینے میں تراس ہو چکا ہوتا۔ دیوار سے لگے ہوئے سیکرٹ سروس کے ممبران نے حرکت کرنی چاہی، مگر دوسرے لمحے جس جگہ عمران کھڑا تھا اچانک وہ جگہ پھٹی اور عمران اس میں گرتا چلا گیا۔ شارپ وائلی تڑپ کر ایک میز پر گرا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تھا۔ عمران حال سے یوں غائب ہو چکا تھا جیسے اس کا وجود وہاں کبھی نہ رہا ہو۔ فرش دوبارہ برابر ہو چکا تھا۔ کوئی بھی حرکت کرے تو بلا دریغ گولی مار دینا، شارپ وائلی ہذیانی انداز میں چیخا، اور مشین گن برادروں نے مشین گنوں کے ٹریگر پر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید حرکت ہوتی، شارپ وائلی چیتے کی طرح X2 کی طرف لپکا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے X2 کے منہ پر پڑا ہوا نقاب کھینچ لیا، اور پھر پورا حال حیرت زدہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ چیخیں سیکرٹ سروس کے ممبران کے حلق سے بے اختیار نکلی تھیں، اور شارپ وائلی بڑی گہری نظروں سے بے نقاب X2 کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی عجوبے کو دیکھ رہا ہو۔ عمران کلا بازیاں کھاتا ہوا خلا میں گرتا چلا گیا۔ وہ اس اچانک انداز سے گرا تھا کہ سنبھلتے سنبھلتے بھی وہ نیچے فرش پر کمر کے بل جا گرا۔ گو چوٹ کافی سے زیادہ آئی تھی، مگر حالات اس قسم کے تھے کہ وہ اس چوٹ کی پرواہ کیے بغیر سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ صرف بائیں طرف ایک ہی دروازہ تھا۔
عمران جھپٹ کر دروازے کی طرف بڑھا مگر سٹیل کا بنا ہوا دروازہ باہر سے بند تھا۔ عمران جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سر کی ایک ہی ٹکر سے دروازے کے پرخچے اڑا دے، لیکن بہرحال عمران انسان تھا۔ راجہ اندر کے دربار کا دیو تو نہیں تھا کہ دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیتا۔ عمران ابھی باہر نکلنے کی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز سے دروازہ کھلا اور پھر دو مشین گن بردار نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں نے عمران کی طرف مشین گنوں کا رخ کیا ہی تھا کہ عمران بجلی کی طرح تڑپا اور دوسرے ہی لمحے ایک مشین گن بردار کو لیتا ہوا پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے گن بردار پر جا گرا۔ دونوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں گر گئیں۔ دونوں نقاب پوشوں نے اٹھنے میں بے حد پھرتی دکھائی، مگر عمران تو چھلاوا بنا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ان دونوں کی شامت ہی آ گئی۔ عمران کو کافی دنوں کے بعد لڑنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے ایک نقاب پوش پر کراٹے کا زبردست وار کیا اور وہ اوہ کرتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ دوسرا نقاب پوش مشین گن کی طرف لپکا ہی تھا کہ عمران کی لات پوری قوت سے اس کے کولوں پر پڑی۔ عمران تو اب مشین بن گیا۔ اس نے دونوں نقاب پوشوں کو اٹھنے نہیں دیا اور پھر دوہرے ہوتے ہوئے نقاب پوش کی گردن پر اس کی کھڑی ہتھیلی کا وار پڑا۔ کھٹاک کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی چیخ ابھری۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ تڑپے بغیر ہی ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے کو اچانک عمران نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران نے اسے سر پر گھما کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ نقاب پوش کے سر کے پرخچے اڑ گئے اور دماغ پھیپھڑے کی طرح دیوار سے لٹکتا رہ گیا۔ عمران نے جھپٹ کر ایک نقاب پوش کا نقاب اتارا اور اسے منہ پر لگا کر اس نے ایک مشین گن اٹھائی اور دروازے سے باہر کود گیا۔ باہر ایک طرف گیلری تھی جو خالی پڑی تھی۔ گیلری کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ عمران تیزی سے گیلری میں دوڑتا ہوا ایک کے بجائے دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر ایک اور گیلری تھی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی دو نقاب پوشوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ دونوں دوسری طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ عمران نے بغیر کسی تکلیف کے مشین گن کا دھانا کھول دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز آئی اور وہ دونوں چیخ مار کر ڈھیر ہو گئے۔ ان کے جسموں میں بے شمار سوراخ ہو چکے تھے۔ پوری عمارت گولیوں کے دھماکوں سے گونج اٹھی، مگر عمران پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ گراؤنڈ فلور تھا۔ اچانک ایک کمرے میں عمران کو روشنی نظر آئی اور وہ تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، اس لیے اسے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ اسی لمحے گیلری میں بہت سے لوگوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران نے پھرتی سے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ اب وہ تیزی سے کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ دروازہ بھی ایک چھوٹی سی گیلری میں کھلتا تھا۔ سامنے ایک بڑا دروازہ تھا جو بند تھا۔ دروازے کی ساخت سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ دروازے کے عین اوپر شیشے کا ایک بڑا روشن دان تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مشین گن کے بیلٹ کے ساتھ کاندھے پر لٹکا کر بندر کی طرح دروازے کے ہینڈل پر پیر رکھتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ دروازے کے اوپر شاید ڈیزائن کے لیے ایک چھوٹی سی کارنس بنی ہوئی تھی۔ اس نے پیر اس کارنس پر ٹکائے اور روشن دان سے اندر دیکھنے لگا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی اس نے گلے سے نکلنے والے بے اختیار کہکے کو بڑی مشکل سے روکا۔ X2 کی نقاب کشائی ہو چکی تھی اور وہاں X2 کے بجائے سلیمان آنکھیں کڑا جھپکا رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ بلیک زیرو ٹیپ سن کر تمام معاملے کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اب وہ مجرموں کے چال مجرموں پر ہی الٹانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شاندار ترکیب آئی تھی اور اس نے اس ترکیب پر عمل کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر مسکراتے ہوئے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد جوزف اندر داخل ہوا۔ یس مسٹر طاہر، جوزف نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جوزف، عمران کے فلیٹ سے سلیمان کو بلا کر لاؤ، جلدی، بلیک زیرو نے اسے حکم دیا۔ مسٹر طاہر، آپ مجھے بتلائیں کیا کام ہے؟ وہ باورچی بھلا کہاں کام کر سکتا ہے؟ جوزف نے سلیمان کا نام سن کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جوزف، عمران کی جان خطرے میں ہے اور صرف سلیمان ہی اس کی جان بچا سکتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے سلیمان کو یہاں لے آؤ۔ بلیک زیرو نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، اگر باس کی جان خطرے میں ہے تو میں ابھی سلیمان کو حاضر کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنے پیروں پر چل کر نہ آیا تو اسے اٹھا کر لے آؤں گا۔ عمران کی جان کو خطرہ کا سن کر جوزف تیزی سے بولا۔ جلدی جاؤ، وقت مت ضائع کرو۔ بلیک زیرو نے اسے ڈانٹ دیا اور جوزف تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔
چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید قسم کی گھڑی تھی۔ اس نے گھڑی لا کر میز پر رکھ دی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے سلیمان کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ سلیمان کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ جوزف نے سلیمان کو لا کر میز کے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر لٹا دیا۔ مسٹر طاہر یہ آنے میں نخرے کر رہا تھا، اس لیے میں نے ایک ہلکا سا لیفٹ ہک لگا دیا۔ جوزف نے بڑے فخر سے کہا، جوزف میں تمہاری شکایت عمران سے کروں گا۔ اب اگر یہ جلدی ہوش میں نہ آیا تو تمام پروگرام درہم برہم ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مسٹر طاہر یہ شرافت سے نہیں آ رہا تھا، اس لیے مجبوری تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ جلدی لے آؤ، اور اسے جلدی لے آنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی۔ جوزف نے دھیمے لہجے میں کہا، اچھا اسے ہوش میں لے آؤ، جلدی کرو، بلیک زیرو نے کہا، اور جوزف نے میز پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر سلیمان کے منہ پر انڈیل دیا۔ سلیمان نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ بچاؤ بچاؤ، اس کالے دیو سے بچاؤ، سلیمان نے ہوش میں آتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ بلیک زیرو نے سلیمان کی چیخو پکار سنی انسنی کرتے ہوئے جوزف سے کہا۔ جوزف خاموشی سے باہر چلا گیا۔ بلیک زیرو نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ سلیمان اس دوران خاموش ہو چکا تھا اور اب وہ آنکھیں پھاڑے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلیمان، دھیان سے میری بات سنو، عمران صاحب نے تمہارے ذمے ایک اہم کام لگایا ہے۔ بلیک زیرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، صاحب ہیں کہاں؟ میں اس کالے دیو کی ضرور ان سے شکایت کروں گا۔ سلیمان کو عمران کا نام سنتے ہی جوزف کی زیادتی یاد آ گئی۔ تم میری بات سنو، عمران کی جان شدید خطرے میں ہے۔ اگر تم نے سنجیدگی اور ذمہ داری سے کام نہ کیا تو عمران کی لاش ہی تمہیں ملے گی۔ بلیک زیرو نے لاش پر زور دیتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، لاش؟ جلدی سے بتلاؤ کیا کام ہے۔ سلیمان کی ساری اکڑ فون نکل گئی۔ سنو، جیسے میں تمہیں سمجھاؤں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، بلیک زیرو نے اس سے کہا، اور پھر اسے کام کی تفصیل بتلانے لگا۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، سلیمان نے تفصیل سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، اور یہ سوچ کر کرنا ہے کہ تم سے اگر کہیں بھی غلطی ہو گئی تو سمجھو کہ عمران صاحب کی جان گئی۔ بلیک زیرو نے اسے مہمیز کرتے ہوئے کہا، مگر آپ کون ہیں، پہلے یہ بتلائیں۔ اچانک سلیمان کو خیال آیا۔ اس کی عجیب و غریب آمد پھر اس پر تابڑ توڑ انکشافات نے اسے یہ سوچنے ہی نہ دیا تھا کہ بلیک زیرو کے متعلق پوچھے۔ بلیک زیرو کو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ صرف آواز سنی تھی، کیونکہ اکثر بلیک زیرو عمران کے فلیٹ کے نمبر پر ٹیلی فون کرتا تھا، اور عمران کی عدم موجودگی میں ظاہر ہے فون اٹینڈ کرنے کی ڈیوٹی سلیمان کی ہوتی تھی۔ تم مجھے آواز سے نہیں پہچانتے؟ بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا، ذرا ایک ڈائیلاگ بولیے، میں چیک کرتا ہوں۔ سلیمان دوبارہ پٹری سے اتر آیا۔ سلیمان، وقت بہت کم ہے، اس لیے سنجیدگی اختیار کرو۔ بلیک زیرو کو غصہ آ گیا۔ اچھا جناب، ناراض مت ہوں، میں تیار ہوں۔ سلیمان نے بلیک زیرو کو غصے میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم تمام پروگرام سمجھ گئے ہو؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی ہاں، سلیمان نے جواب دیا۔ ادھر اس کمرے میں سامنے ہینگر پر ایک لباس لٹکا ہوا ہے، وہ جا کر پہن لو، بلیک زیرو نے اسے کہا، اور سلیمان اٹھ کر اس کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سلیمان واپس آیا تو اس نے ایک بہترین تراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سلیمان کے لباس پہننے میں سلیقہ صاف نمایاں تھا۔ دراصل وہ عمران کی عدم موجودگی میں اس کے سوٹ اکثر استعمال کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کے لیے سوٹ پہننا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بلیک زیرو نے اس کی ٹائی کی نوٹ درست کی اور پھر تحسین آمیز نظروں سے سلیمان کو دیکھنے لگا۔ سلیمان اس وقت خاصا وجیح نظر آ رہا تھا۔ یہ گھڑی پہن لو، بلیک زیرو نے میز سے مخصوص گھڑی اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، اور سلیمان نے گھڑی ہاتھ پر باندھ لی۔ بلیک زیرو نے ایک الماری سے نقاب نکال کر اس کے منہ پر لگا دیا۔ اب سلیمان پوری طرح تیار تھا۔ میرے ساتھ آؤ، بلیک زیرو نے اسے کہا، اور پھر اسے لیے مختلف کمروں سے ہوتا ہوا رانا ہاؤس کی پچھلی سائٹ پر لے گیا۔ یہ کوٹھی اس طرز پر بنائی گئی تھی کہ اس کے دونوں طرف رخ تھے۔ ایک طرف یہ دیکھ کر کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا رخ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے، وہاں پورچ میں ایک کالے رنگ کی سیڈان موجود تھی جس کی پچھلی سیٹ کے شیشے سیاہ تھے۔ بلیک زیرو نے قریب آ کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر نقاب لگائے سلیمان کو اندر بٹھا دیا۔ تم ہر بات اچھی طرح سمجھ گئے ہو نا؟ بلیک زیرو نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، اور سلیمان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بلیک زیرو نے کار کا دروازہ بند کر دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جانے کے بعد سائیڈ کی دیوار میں ایک دروازہ پیدا ہو گیا،
اور پھر اس میں سے ایک آدمی ڈرائیور کی وردی پہنے ہوئے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب پہنچا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سوئچ لگاتے ہی کار کا انجن جاگ اٹھا اور آہستہ آہستہ کار رینگتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی کار پھاٹک کے قریب پہنچی، پھاٹک خود بخود کھل گیا اور کار باہر سڑک پر نکل آئی۔ کار کے باہر آتے ہی پھاٹک دوبارہ بند ہو گیا۔ کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول X2، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔